5 جنوری سے مسلسل سفر پر ہوں اور ابھی 2 روز قبل بلوچستان سے پہنچا ہوں. آج بھی ایک جگہ بیان ہوا، لیکن آپ کے جواب سے پتہ چل رہا ہے اتنا فیصل نہیں تھکا ہوا جتنا آپ تھکے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی صبر گل صاحب، قمر گل صاحب دامت برکاتہ. آج 20 مارچ 2022 ہم یہاں جامع مسجد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی پنجاب پاکستان میں سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون اس مبارک، مقدس، منور، معطر اور مقبول تقریب میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ سے جمع ہیں. میں دعا کو ہوں کہ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے. وقت مختصر ہے اور ہمیں نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اتنا شرما کے نہیں، اتنا گھبرا کے نہیں. کس کا کلام ہے؟ جتنا وہ عظیم ہے قرآن بھی اتنا ہی عظیم ہے. اور میرا یہ دعویٰ ہے عزیز دوستو، قرآن کتاب زندہ ہے، چونکہ زندہ کی کتاب ہے. قرآن کلام ناطق ہے. قرآن کریم اس کائنات میں انسانیوں کی بگڑی بنانے آیا ہے. یہی قرآن کریم تھا 1430 سال قبل جس نے ذلتوں کو عزتوں سے بدلا تھا، جس نے جہالت کو معرفت سے بدلا تھا، شقاوت کو سعادت سے بدلا. یہی قرآن کریم تھا جس نے ظلمت کو روشنی سے بدلا، جس نے ضلالت کو ہدایت سے بدلا اور بات ہی ختم ہو گئی. یہی قرآن کریم تھا جس کی تعلیمات نے جہنم کو جنت سے بدل دیا. آج بھی قرآن کریم اسی تاثیر، اسی قوت اور اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. میرا یہ دعویٰ ہے 1430 تو کیا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، قرآن کریم کی جوانی اور تاثیر میں سرے بو فرق نہیں آئے گا. یہ آج بھی اسی قدر جوان ہے، اگرچہ کانٹوں پہ چل کے آیا ہے. یہ 1400 سال کا سفر اس نے پھولوں کی سیج پر طے نہیں کیا، کبھی اپنوں کی کبھی پرائیوں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم، الفاظ بدلنا تو دور کی بات، آیات بدلنا تو دور کی بات، حروف بدلنا تو دور کی بات، زبر زیر پیش بدلنا تو دور کی بات. رب العزت کی جلالت کی قسم ہے، جہاں میرے نبی نے 1400 سال پہلے غنہ کیا تھا، قیامت تک وہیں پر غنہ بھی ہوتا رہے گا. قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، یاد رکھیے گا، قرآن تبدیل کرنے آیا. قرآن کریم ہماری بگڑی بنانے آیا. میرا یہ آج کا جملہ یاد رکھیے گا عزیز دوستو. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے تعلق بنانا ہوگا. ابھی ہمارا تعلق رسمی ہے، بس دیکھا دیکھی ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں. سال کے بعد والدین کی ایصال ثواب کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی چوم لیتے ہیں. بچوں کی شادی ہو، بچیوں کی رخصتی ہو تو سر پہ سایہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس ہمارا فرض پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم
اس کائنات میں آپ کی بگڑی بنانے آیا، قرآن کریم آپ کو قیمتی بنانے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے رکھا۔ آج مختصر سی ملاقات میں یہ چاہوں گا کہ میری بھی قرآن سے دوستی ہو جائے اور آپ سب کی بھی قرآن سے دوستی ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں؟ میں ساؤتھ افریقہ میں گیا ایک جگہ، بلکہ ماریشس میں گیا، وہاں کچھ نوجوانوں سے مذاکرہ تھا ایک اسلامک اسکول میں، تو وہاں میں نے ان کے سامنے ایک فارمولا پیش کیا تھا قرآن سے دوستی کرنے کا۔ میرا دل کرتا ہے آج آپ کے سامنے بھی وہی بات پیش کروں۔ آپ میں بہت سے چہرے مجھے جانے پہچانے بھی نظر آ رہے ہیں، بھائی خالد صاحب بھی ہیں، غازی صاحب بھی ہیں، اور بھی کافی ساتھی ماشاءاللہ وہاں تشریف لاتے ہوتے ہیں جمعہ میں میرے پاس، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ ریپیٹ ہو رہی ہوں باتیں، لیکن بہت سارا مجمع نوجوانوں کا ہے۔ میں نے وہاں بھی نوجوانوں کے سامنے بات پیش کی تھی، اور ابھی تک مجھے ان کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اسی اسلوب کو اپنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم سے دوستی کرنے کے لیے فارمولا بالکل وہی ہے جو انسانوں سے دوستی کرنے کا فارمولا ہے۔ آپ میں سے بہت دوست ٹریول کرتے ہوں گے، جہاز پر سفر کرتے ہوں گے، ٹرین پر سفر کرتے ہوں گے، بسز میں سفر کرتے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ بہت سے مسافر ہم سفر ہوتے ہیں، لیکن تمام مسافروں سے آپ کی دوستی نہیں ہوتی۔ دوستی صرف اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ گفتگو کرتے ہیں، جس سے آپ نام پوچھتے ہیں، جس سے آپ اس کا کام پوچھتے ہیں، اس کی منزل پوچھتے ہیں، اس کے سفر کا مقصد پوچھتے ہیں، اس کی زبان سے ہم آشنا ہوتے ہیں، اس سے آپ کی دوستی ہوتی ہے، باقی سب سے نہیں۔ تو قرآن کریم سے بھی دوستی کرنے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے گفتگو کی جائے، اس سے ہم کلام ہوا جائے، اس کے سامنے اپنی معروضات پیش کی جائیں اور اس سے رہنمائی طلب کی جائے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، دنیا کا ہر دوست بے وفا ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی دنیا کا ہر رشتہ تنہا چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ کا قرآن ہے جو نہ دنیا میں آپ کو اکیلا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں تنہا چھوڑتا ہے۔ آپ اس سے دوستی کر کے دیکھیے تو صحیح، آپ اس سے تعلق بنا کر دیکھیے تو صحیح، کبھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا۔ آئیے میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے کچھ سوالات کرتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں آیا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ کو قرآن کریم آپ کے سوالوں کا جواب دے دے اور آپ مطمئن ہو جائیں، تو پھر آج کے بعد ہم وہ نہیں کریں گے جو عقل کہتی ہے، جو رواج کہتا ہے، جو برادری کہتی ہے، جو دوست کہتے ہیں، بلکہ آج کے بعد ہم وہ کریں گے جو اللہ کہتا ہے، رسول اللہ کہتا ہے۔ سب کی نیت ہے انشاءاللہ؟ آئیے قرآن کریم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ہم کسی سے تعارف کرتے ہیں، کسی سے تعلق بناتے ہیں، کسی سے پہلی مرتبہ گفتگو ہوتی ہے، ہمارا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ محترم آپ کا نام کیا ہے؟ واقعی ماشاءاللہ آپ تو سمجھتے ہیں ساری بات۔ میں نے قرآن کریم سے عرض کیا، قرآن کریم ہمیں اساتذہ نے آپ کا نام بتایا، قرآن نے آپ کا نام بتایا، علماء نے آپ کا نام بتایا، والدین نے آپ کا نام بتایا، آج ہم چاہتے ہیں آپ خود ہمیں اپنا نام بتائیے۔ سوال سمجھ گئے؟ اب سنیے قرآن کریم نے کیا جواب دیا۔ فرمایا بل هو قرآن مجید۔ کیا نام بتایا جی؟ تھوڑا سا آپ بھی کوشش کیجئے بولنے کی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں بیان نہیں کر رہا، میں مذاکرہ کر رہا ہوں۔ بیان میں ایک بولتا ہے، سب سنتے ہیں اور سنتے 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 سن ہو جاتے ہیں۔ مذاکرے میں سب گفتگو میں حصہ لیتے ہیں، سب بات کرتے ہیں، مذاکرہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس لیے خاموش نہیں رہنا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو ٹینشن ہوگی، آج کل مہنگائی نے ہمارا گلا بند کر رکھا ہے، اس کا بھی ایک نسخہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر۔ قرآن کریم نے فرمایا بل هو قرآن مجید۔ کیا نام بتایا؟ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، آپ کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا جی؟ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو بھیجا کس نے ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کو لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل به الروح الامین۔ کون لایا؟ روح الامین کس کا لقب ہے؟ حضرت جبرائیل۔ میں نے کہا قرآن کریم میں اردو بولتا ہوں،
کچھ لوگ پشتو بولتے ہیں، کچھ فرینچ بولتے ہیں، کچھ انگلش زبان بولتے ہیں. اب ذرا آپ بتائیے نا، آپ کس زبان میں آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. میں کسی عام زبان میں نہیں آیا، میں تو اللہ رب العزت کی زبان میں آیا ہوں، عربی میں آیا. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ کچھ سوال جواب سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو کہیں ترجمہ بھی نہیں کرنا پڑا غازی صاحب، یہ تو الحمدللہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی بتا دوں، کہیں آپ مغرور نہ ہو جائیں کہ ہمیں تو بڑی عربی آ گئی ماشاءاللہ. یہ میرے رب کا فرمان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تم تھوڑا سا قرآن کے قریب آؤ، تھوڑا سا اس سے اپنا پیار جتلاؤ، تھوڑا سا قرآن کریم سے ہم کلام ہو جاؤ. قرآن بغیر ترجمے کے بھی آپ کے دل و دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے. میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتاؤ. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کون سا مہینہ؟ میں نے کہا اب رات بھی بتاؤ نہ، کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کون سی رات؟ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی بتا دیا آپ نے، مقام بھی بتا دیا آپ نے، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی پتہ چل گیا، زبان بھی معلوم ہو گئی، مہینہ بھی بتا دیا، رات بھی بتا دی، ساری تفصیلات آپ نے بتا دی. قرآن اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد. سبحان اللہ نہیں، صلی اللہ. سبحان اللہ بڑا عظیم کلمہ ہے، لیکن اس کا اپنا مقام ہے. جب میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے گا، چاہے الفاظ میں ہو، ضمائر میں ہو، صراحت میں ہو، وضاحت میں ہو، اشاروں میں ہو، بے قرار ہو کر اس کے نبی سے اپنے دلوں کو معمور کر کے صلی اللہ ہو. میں تو چاہتا ہوں آج آپ کا درود عرش تک چلا جائے، آپ ہی تو چھت تک نہیں گیا. علماء بتاتے ہیں نا، جب امام نماز پڑھاتا ہے، سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو سارے مقتدی کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے بعض مرتبہ کسی ایک مقتدی کا آمین اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ساری جماعت کی نماز قبول ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں کون اللہ کا ایسا ولی بیٹھا ہے، مجھے نہیں پتا کون آپ میں سے کون ہے جس کے دل میں اس وقت محبوب خدا کی عظمت جاگوزی ہے اور وہ ایسا بے قراری سے درود پڑھے کہ میرا بھی قبول ہو جائے، تمہارا بھی قبول ہو جائے. اس لیے درود پڑھتے ہوئے شرمایا نہ کرو. یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا نا نسخہ، آپ کی ٹینشن، آپ کی پریشانی، آپ کے غموں کا علاج میرا دل کرتا ہے بتاتا جاؤں. فرمایا وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً وَإِنْ أَتَتْكَ جُيُوشُ الْهَمِّ غَازِيَةً فَبِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُخْتَارِ تَنْهَزِمُ. اگر کبھی زندگی کے سفر میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر کبھی آنسوؤں کا دریا عبور کرنا پڑے، اگر کبھی حالات کے اندھیرے تم پر چھا جائیں، پریشان نہ ہوا کرو، غمگین نہ ہوا کرو، ٹینشن کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے محمد پر درود پڑھا کرو، اللہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر کے دکھائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے جن پر نازل ہوئے ہو؟ ذرا اس سوال کا بھی جواب دیجیے نا کہ محمد کون ہے. قرآن کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے. میں نے کہا قرآن کریم رسول تو اور بھی گزرے دنیا میں، حضرت نوح بھی اللہ کے رسول گزرے، حضرت داؤد بھی اللہ کے. بولیے بولیے، اللہ کرے آپ کی خاموشی کو نظر لگ جائے میری. حضرت موسیٰ بھی اللہ کے،
حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بہت سارے رسول دنیا میں گزرے قرآن، اور ذرا یہ بھی بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ باقی سارے رسولوں میں اور محمد مصطفیٰ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، باقی سارے رسول مقتدی بن کے آئے اور محمد 7 لاکھ نبیوں کا امام بن کے آیا ہے۔ صلی اللہ نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں اگر ہم نوح کی امت میں آتے تو بھی بڑی قسمت کی بات، اگر موسیٰ کی امتی بن جاتے تو بھی اس کا شکر کرتے، اگر عیسیٰ کے غلام بن جاتے تو بھی اس کا شکر ادا کرتے، لیکن قربان جاؤں اپنے رب کی عطا پر، قربان جاؤں اپنے رب کی مہربانی پر، نہ ہم نے درخواست پیش کی تھی، نہ ہم نے کوئی عرضی پیش کی تھی، نہ کوئی مطالبہ پیش کیا تھا، اس نے یکسفہ احسان کرتے ہوئے ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا نہیں کیا، محمد کا غلام بنایا۔ میرے عزیز دوستوں، میرا دعویٰ سنتے چلے جائیے، کائنات میں کوئی رشتہ آپ کے لیے اتنا متفکر نہیں رہا، نہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے اتنے آنسو بہائے، نہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے اتنی فکر فرمائی جتنی فکر ہمیں دیکھے بغیر ہم گناہگاروں کے لیے 1400 سال پہلے محمد نے فکر فرمائی۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، یوں تو ہر رات میرے نبی کبھی سجدوں میں نظر آتے، کبھی قیام میں نظر آتے، کبھی رکوع میں نظر آتے، کبھی قعود میں نظر آتے، کبھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں مصروف نظر آتے، لیکن فرماتی ہیں ایک رات بڑی عجیب ادا میرے سامنے آئی، محمد عربی نے نماز کے لیے نیت باندھی، رات نے گزرنا شروع کیا، محمد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ رات نے سوچا میں تو بڑی لمبی ہوں، محمد کو ہرا دوں گی، تھک جائے گا۔ اندھیروں نے سوچا ہم تو حماقیر ہیں، محمد تھک جائے گا۔ لیکن عزیز دوستو، رات بھی ہار گئی، اندھیرے بھی ہار گئے، محمد جیت گئے۔ ساری رات میرے نبی نے نماز میں گزاری، اور قربان جاؤں نہ انہوں نے رکوع کیا، نہ انہوں نے سجدہ کیا، نہ وہ رات بھر بیٹھے، اتنا لمبا بیان فرمایا حتی تبرمت قدما، ہمارے نبی کے پاؤں بھی سوج گئے، ان کی پنڈلیاں بھی متورم ہو گئی، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو گئی، کرتے کا گریبان آنسوؤں سے تربتر ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ فرما رہی ہے ساری رات 5-6 سپاروں کی تلاوت نہیں فرمائی، پوری رات بس ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی۔ آنسوں کی برسات ہے، سینے سے ہڈیاں کے ابلنے کی آواز ہے، آہیں اور سسکیاں تھم نہیں رہی ہیں، اور زبان پر بس ایک ہی آیت مچل رہی ہے۔ فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك الہ العالمین، اگر میری امت کے گناہگاروں کو تو سزا دینے لگے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیجنے لگے، تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن الہ العالمین، اور میرے معبود، میں جو تیرا محبوب ہو کر ساری رات تیرے سامنے آنسو بہا رہا ہوں، راتیں تھک رہی ہیں، محمد نہیں تھک رہا، اندھیرے ہار گئے، میں نہیں ہار مان رہا، آنسو بہا رہا ہوں، تجھے اپنی عاجزی دکھا رہا ہوں۔ اگر تو میرے آنسو قبول فرما لے، اگر تو میری عاجزی قبول فرما لے، اگر تو میری رقت اور تواضع قبول فرما لے، اور میری التجا پر میری ساری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، ایسا نبی۔ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو عاد کر دیتے ہیں نام،
ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے تو لوگوں کے سامنے شکموں کے انبار لگا دیتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں فلاں بیٹا میری اس طرح نافرمانی کرتا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین پر جو خود فرما رہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، انا خطیبهم اذا انصتوا، انا شافعهم اذا حبسوا، انا قائدهم اذا رفضوا۔ دنیا میں تم مختلف لوگوں کو آئیڈیل بنائے پھرتے ہو، کبھی کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہو، کبھی کسی کے نقش قدم کو اپناتے ہو۔ راولپنڈی والوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی کو ناراض کرنا پڑے تو کر دینا، کسی سے بے وفائی کرنی پڑے تو کر دینا، لیکن محمد سے بے وفائی نہ کرنا، ان کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہمارا سردار بنایا ہے، آخرت میں بھی ہمارا سردار بنایا ہے۔ رحمت عالم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم، قیامت کے روز جب کوئی رشتہ تمہارے کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ دنیا میں تم بھائیوں کی کثرت پر فخر کرتے ہو، دنیا میں تم اولاد کی کثرت پر اتراتے پھرتے ہو، دنیا میں تم کہتے ہو میرا انکل ڈی ایس پی ہے، میرا چچا وزیر ہے، میرا بھائی افسر لگا ہوا ہے، دنیا میں تم فنا ہو جانے والے رشتوں پر فخر کرتے ہو۔ یاد رکھنا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی بھائی کام نہیں آئے گا، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، والدین بھی تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس روز جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اس روز بھی تمہارے کام محمد مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دیکھ لینا اس روز جب تم میں سے ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، پتہ نہیں ہمیں جنت ملے گی کہ نہ ملے گی، علماء آنسو بہا رہے ہوں گے، پتہ نہیں علمی خدمت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، مبلغین پریشان ہوں گے، پتہ نہیں سال چلے 4 مہینے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس روز دیکھ لینا محمد مصطفیٰ سجدے میں نظر آئیں گے، طویل سجدہ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ہمارے نبی پورا 1 ہفتہ سجدہ فرمائیں گے، 1 ہفتہ، اور ہماری طرح کا سجدہ نہیں۔ اس سجدے میں آنسو ہوں گے، اس میں اللہ کی حمد ہوگی، جسم پر لرزہ ہوگا، پریشانی ہوگی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آج عمل کا دن نہیں، آج تو انعام کا دن ہے، آج تو سجدوں کا دن نہیں، آج تو جزا کا دن ہے۔ روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ تمہیں تو میں نے جنت کی چابی تھمائی ہے، تمہاری اولاد میں جنت کی سرداری رکھی ہے، تمہیں ابو بکر و عمر جیسے دوست عطا کیے، روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها، میں نے تو جنت سارے نبیوں پر حرام کر رکھی ہے جب تک محمد کے قدم جنت میں نہ پڑ جائیں۔ روتے کیوں ہو؟ رحمت عالم عرض کریں گے الہ العالمین اپنے لیے نہیں رو رہا، اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا، اپنے اصحاب کے لیے نہیں رو رہا، تو کیوں روتے ہو میرے محبوب؟ رحمت عالم فرمائیں گے الہ العالمین مجھے فکر ہے اپنی امت کے گناہگاروں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے جائیں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ ایسا نبی اللہ نے دیا۔ مجھے بخاری کی روایت یاد آ گئی ہے عزیز دوستو، کتاب الادعیہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہجوم میں بیٹھ کر فرمایا آج تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آج تک نہیں بتائی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ایسی کون سی بات ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا ان لکل نبی دعوہ، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی کو
ایک اسپیشل دعا دی تھی، ایک اسپیشل دعا. ویسے تو ہر نبی کی ہر دعا اسپیشل ہوتی ہے، لیکن وہ خاص دعا ہوتی تھی جس کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے تھے اللہ اسی وقت قبول فرماتے تھے، تاخیر نہیں ہوتی تھی. فرمایا قد دعا بها فاستجیب. سوا لاکھ انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی اپنی اسپیشل دعا استعمال کر لی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا کہ آدم نے اس دعا سے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، ابراہیم نے کیا مانگا، اسماعیل نے کیا مانگا، اسحاق نے کیا مانگا، یعقوب نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں وہ جو اسپیشل دعا آپ کو بھی ملی تھی محمد نے اس دعا سے کیا مانگا صلی اللہ. حسن مسجد کے روشن ضمیروں ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کا وہ محبوب جس کو آج نہ ہم اپنی خوشیوں میں یاد رکھتے ہیں نہ اپنے غموں میں یاد رکھتے ہیں، جس کو نہ ہم اپنی تقریبات میں جس کی تعلیمات کو اپناتے ہیں نہ اپنی ملازمت میں نہ کاروبار میں اپناتے ہیں. رحمت عالم نے فرمایا میں نے آج تک وہ دعا استعمال نہیں کی، وہ اسپیشل دعا اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں اللہ کے محبوب کیا آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کروں؟ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے صحابہ میری زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے. کیا تمہیں پتا نہیں جب میری سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا تو میرا دل کتنا تڑپا تھا؟ جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا تو میں کتنا تڑپتا تھا؟ جب میری بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی تھی تو میں کتنا تڑپ رہا تھا؟ جب میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر کے میدان احد پر بکھیر دیے گئے تھے، کوئی میرے دل سے پوچھے تو صحیح میں کتنا تڑپا تھا؟ جب مجھے طائف کے سفر پر پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا، جب احد کے میدان پر مجھے زخمی کر دیا گیا، میرے دندان شہید کر دیے گئے، بہت دل میں آتا تھا کہ میں وہ دعا یوز کر لوں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں نہیں کی؟ کب کریں گے؟ کہاں گئی وہ اسپیشل دعا آپ کی؟ رحمت عالم نے فرمایا نہیں کروں گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کروں گا. فجعلت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ. جب قیامت کا دن ہوگا اور میرے کسی گناہگار امتی کو اللہ فرمائے کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اس روز محمد ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جائے اور کہے گا یا اللہ تیری دی ہوئی اسپیشل دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیجیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی اور سے بے وفائی کرنا پڑے تو کر دینا، محمد سے بے وفائی نہ کرو، تاکہ وہ حشر کے روز ہمیں پہچان سکے کہ یہ میرا غلام ہے، اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں آج اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. میرے عزیز دوستو قرآن کریم جیسا دوست کائنات میں کوئی نہیں. آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے کہ نہ مل گئے؟ میں نے اس سے نام پوچھا اس نے نام بتایا، میں نے کام پوچھا اس نے کام بتایا، میں نے مقام پوچھا اس نے مقام بتایا، بھیجنے والے کے بارے میں بتایا، ساری تفصیلات اس نے بتائی. تو پھر کیا دیر ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہو کر زندگی گزاریں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم محض اس کو ایک ثواب کی کتاب سمجھیں، ایک برکت کی کتاب سمجھیں اور سال کے بعد کبھی کبھی اس پر سے گرد جھاڑ کر پھر اس کو تھوڑا سا پڑھ کے پھر چوم کے پھر اس کو کپڑوں میں بند کر کے گرا لگا کے شوکیس میں رکھ کے لاک کرتے ہیں؟ کیوں؟ قرآن کریم ایک کتاب زندہ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے قرآن کریم ہماری راہبری کے لیے 1430 سال کا سفر کر کے آیا ہے. قرآن کریم ہم سے گفتگو کرتا ہے، ہماری بگڑی بنانا چاہتا ہے. قرآن کریم انتظار میں ہے کہ یہ میرے قریب آئے، میں ان کی پستیوں کو بلندیوں سے بدلوں. یاد رکھنا عزیز دوستو، یہی قرآن کریم تھا جس نے بکریاں چرانے والوں کو شاہیاں عطا فرمائی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویرانے میں روتے ہوئے نظر آئے. ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہیں کسی جنگ میں مسلمانوں کی شکست تو نہیں ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں بحمداللہ ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، کامران ہو رہے ہیں. تو پوچھا گیا پھر آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں
آج جس مقام پر کھڑا ہوں یہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، کوئی درخت پہ چڑھ جاتی، کوئی پہاڑ پہ بھاگ جاتی، سارا دن گزر جاتا، میں بکریاں سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ جب شام ہوتی میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا، مجھے جھڑکتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو گے؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چلتا ہے۔ جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ کس کی تربیت ہے، یہ کس کی تعلیمات ہیں، یہ کس کی ہدایت ہے، یہ کس کی رہنمائی ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ جس کی بات بکریاں نہیں مانتی تھی اس کا حکم ہوائیں لے کر چلتی ہے، کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے تھے۔ فاروق اعظم زلزلے رک جایا کرتے تھے۔ یہی فاروق اعظم تھے جو محمد کا سر قلم کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ پھر یہی فاروق اعظم قرآن کی پروڈکشن بن کر سامنے آئے کہ رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھ کر رائے پیش کرتے تھے، اللہ عرش سے قرآن بنا کر نازل فرماتے تھے۔ قرآن آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ اس سے ہم کلام ہو جائیں، آپ اس سے گفتگو فرمائیں، آپ اس سے دوستی کیجیے۔ آخری سوال قرآن کریم سے میں کرتا ہوں، کچھ وقت ہے؟ 2 منٹ ہے آپ کے پاس بھی کچھ وقت ہے یا آپ جلدی میں ہیں تو پھر دعا ہی کرتے ہیں؟ آخری سوال، ویسے تو بہت سوال ہیں، بہت سوال ہیں قرآن کریم سے۔ آخری سوال میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے پوچھتا ہوں۔ قرآن کریم ایک عالمگیر اضطراب ہے پوری دنیا میں۔ امیر اپنے محل میں پریشان ہے، غریب اپنی جھونپڑی میں پریشان ہے، بیمار بستر علالت پر پریشان ہے، صحت مند میدان میں پریشان ہے۔ کیا کرے؟ سکون کہاں سے ملے گا؟ کوئی میڈیسن بتائیے، کوئی انجیکشن بتائیے، کوئی میڈیکل سٹور بتائیے، کوئی ڈاکٹر تجویز فرمائیے، ہمیں سکون کی تلاش ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دوائیوں میں سکون نہیں، ادویات میں سکون نہیں، مال و دولت کے انبار میں سکون نہیں، ہیرے جواہرات کے پہاڑوں میں سکون نہیں، ساری کائنات میں سکون نہیں، تو پھر یا اللہ سکون کہاں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہیں سکون چاہیے تو وہ بس میری یاد میں رکھا ہوا ہے، مجھ سے تعلق میں سکون رکھا ہوا ہے۔ جب مجھ سے تعلق بن جاتا ہے کسی دوائی کی بھی ضرورت نہیں، کسی میڈیکل سٹور جانے کی بھی ضرورت نہیں، ہاسپٹلز کا طواف کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول ذرا آپ تو بتائیے نا، میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، سب سے افضل طریقہ کون سا ہے؟ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، سب سے خوبصورت طریقہ کون سا ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کون سا ذکر جی؟ کچھ شرما کے پڑھ رہے ہیں، کچھ گھبرا کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو بچپن میں ہی والدین نے ہمیں اپنی گود میں، جیسے اللہ نے ان کو ہمارے دودھ پلانے کا سبب بنایا، اسی طرح ہمیں دین سمجھانے کا بھی سبب بنا ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو نہیں سناتے ہو یہ کلمہ؟ سنایا کرو، چھوٹے بچوں کو رات کو سلاتے وقت اپنے بازو پر لے کر ان کو یہ مذاکرہ کیا کرو۔ کون سے کلمے کا؟ کچھ ایسا پڑھو نا آج، پھر چلو عرش کو نہیں ہلاتے ہو تو مسجد کی چھت کو ہی ہلا دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، رحمت عالم کا فرمان سن لیجئے۔ صحابہ سے فرمایا تھا جددوا ایمانکم، میرے صحابہ ایمان کو ریفریش کرتے رہا کرو، تازہ کرتے رہا کرو۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ایمان کو ریفریش کرے، کیسے ایمان کو تازہ کرے؟ طریقہ بھی تو سمجھائیے نا، کوئی سلیقہ بھی تو بتائیے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، بار بار کہا
کہا کرو، لگاتار کہا کرو، بے شمار کہا کرو، تسبیح پر گننے کے بجائے بے شمار کہا کرو، چلتے پھرتے کہا کرو، سوتے جاگتے کہا کرو، کروٹیں بدلتے کہا کرو، ڈرائیو کرتے کہا کرو، سودا بیچتے کہا کرو، کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں آج اس کلمے کا ترجمہ بھی آپ کو یاد کروا دوں۔ یہ تو عربی میں ہے، زبان یار من عربی ومن عربی نبی دانا۔ اب جیسے میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے جو عرب حضرات نہیں، ان کو کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم اردو والے ہمیں کیا پتا عربی میں کیا کہا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج اس کلمے کا ترجمہ بھی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ آپ بھی چاہتے ہو تو غور سے سنو پھر کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہی ایمان ہے آپ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، کمزور ہے ذرا آپ کا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق و مالک ہے۔ تو یہ جو کوئی نہیں کوئی نہیں فیصل اکیلا کہہ رہا ہے، کیا خیال ہے آپ سب مل کر بھی میرے ساتھ نہیں کہتے ہو؟ کہو گے نا؟ 2 دفعہ کہیں گے ہم۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ ان فرشتوں کے سنانے کے لیے جو ہماری مجلس کے ارد گرد اپنے رجسٹر میں ہمارے نام لکھ رہے ہیں، کہ وہ ہمارے نام کے ساتھ لکھ دیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے۔ اور دوسری دفعہ کوئی نہیں ہم کہیں گے اپنے اللہ کو سنانے کے لیے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ذرا اس میں جلالت پیدا کیجئے، ذرا ایمان کی حرارت پیدا کیجئے۔ آپ میں اکثر جوان ہیں، ان کی آواز تو مجھ سے بھی بلند ہو جانی چاہیے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تازم آخر ورد زباں میرے گلا، لا الہ الا اللہ، لا آپ کے سوالوں کے جواب دیے کہ نہ دیے؟ آپ مطمئن ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو پھر آج سے نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب قرآن سے یاری پکی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ نہیں کریں گے جو دماغ کہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو دوست کہتے ہیں، وہ نہیں کریں گے جو برادری کہتی ہے، وہ کریں گے جو کلام اللہ کہتا ہے اور رسول اللہ کہتا ہے انشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو، حضرت محتمیم صاحب کو، ان کے معاونین کو، مدرسین کو، منتظمین کو۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ان بہاروں کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھے بلکہ ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بحمداللہ بہت شکر کا مقام ہے کہ 18 طلباء نے اللہ کے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ ان کے والدین بھی ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، میں ان کو بھی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت تمام دینی اداروں کی، تمام مدارس اور مساجد کی، تمام علماء طلباء کی، تمام ڈاکٹرز انجینئرز کی، تمام افواج کی، پولیس کی، تمام امت کے طبقات کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت اور دعوت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعله لنا حجة ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحم
امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن سیئاتنا، اللہم تقبل حسناتنا، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والے اللہ، ہماری خطاؤں اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے نفرت نہ کرنے والے اللہ، ہم پر عذاب نہ بھیجنے والے اللہ. اے مہربان رب، اے حنان و منان رب، اے رحیم و رحمان رب، کتنے ہم نکمے کہ ہم تجھے ناراض کرتے رہے، اور کتنا تو مہربان، تو ہمارے گناہوں کو ہماری اولاد سے بھی چھپاتا رہا، ہمارے بھائیوں سے بھی چھپاتا رہا، ہمارے نمازیوں سے بھی چھپاتا رہا، اور سب کے سامنے ہمیں عزت کی چادر پہنائے رکھی. اے اللہ، ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، جیسے دنیا میں تو نے ہماری عزت قائم رکھی ہے، آخرت میں اپنے محبوب کے سامنے بھی ہمیں رسوا نہ کرنا. اللہ، ہمارے نبی کے سامنے بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، ہماری کسی نیکی کو بڑا بنا کے ان کے سامنے ہمیں معزز کر دینا. اے اللہ کریم مہربان، ہر گناہ سے، ہر خطا سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. اے اللہ کریم، ہم مانتے ہیں ہم اپنی قوت اور طاقت اور ارادے سے شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے. تو نے اس کو طاقت زیادہ دی ہے، تو نے اس کو لشکر زیادہ دیے ہیں، تو نے اس کو ہمارے دلوں میں وساوس ڈالنے کی قوت دی ہے. اللہ، مقابلہ تو ہم اس سے کریں نا جو نظر آئے، اور تو نے ہمارے دشمن کو ہم سے چھپا رکھا ہے. اللہ، ہمیں اس مکار دشمن کے مقابلے میں اکیلا نہ چھوڑ. یا اللہ، ہم اپنے بچوں کو اندھیرے میں اکیلا نہیں بھیجتے. اللہ، ہم اپنے بچوں کو کسی گہرائی کے قریب اکیلا نہیں چھوڑتے. تو ہمیں شیطان کے مقابلے میں اکیلا نہ چھوڑے. اللہ، ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا مددگار بن جا، ہمارا حامی بن جا، ہمارا مونس و غمخوار بن جا. اللہ، ہم تیرے گھر میں آ کے تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ، ہم تیرے گھر میں آ کے تجھ سے تیری منت کر رہے ہیں. اللہ، ہم یتیموں پر رحم فرما دے. ہم میں سے ہر شخص یتیم ہے. اے اللہ، ہم اس یتیم بچے کی طرح ہیں جس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہو. تو اس بات کا گواہ ہے، ہم میں سے کسی نے اپنے نبی کی زیارت نہیں کی، ہم میں سے کسی نے ان کی خوشبو، ان کا تعطر محسوس نہ کیا، ہم میں سے کسی نے ان کی خدمت نہ کی. اے اللہ، یتیموں کو اگر کوئی مارنے لگتا ہے، محلے والے آ کے بچا لیتے ہیں، اس کو نہ مارو، اس کا تو باپ بھی کوئی، اس کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. اللہ، ہم یتیموں پر غضبناک نہ ہو، مہربان ہو جائے. اللہ، ہم قابل غضب نہیں ہیں، ہم قابل رحم ہیں. اللہ، ہم 1430 سال بعد کے مسلمان ہیں. اللہ، بس اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے، ہم تیرے سوا کسی کو محبوب نہیں مانتے، اور تیرے نبی کے سوا کسی کو محبوب نہیں مانتے. اللہ، ہمارے اس عقیدے کو قبول فرما لے. اللہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ، اگر ہم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تو ہمیں مسجد مدرسے سے دور رکھتا ہے، تو ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ، یہ کووڈ نہیں تھا، یہ کرونا نہیں تھا، یہ کوئی ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پر بیت اللہ کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے، ہم پر مسجد نبی کی حاضری بھی بند ہو گئی. ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے کبھی بند نہ کرنا. یا اللہ، کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا. اے اللہ، بچوں کا کام ہی غلطیاں کرنا، بڑوں کا کام ہی معاف کرنا ہے. ہم سے ہو جاتے ہیں گناہ، ہو جاتی ہیں غلطیاں. یا اللہ، تجھ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ، تجھ جیسا مہربان کوئی نہیں ہے. ساری دنیا والے تانا دیے بغیر معاف نہیں کرتے، تو شرمندہ بھی نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے. اللہ، ہم سب گزارش کرتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، تمام نیکیوں کی توفیق مرحمت فرما. یا اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، اے اللہ، ہمارے بھائی بہنیں جو جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ، ان بچوں نے قرآن مکمل کیا، ان کو اجر عظیم عطا فرما. ان کے خاندانوں کو، ان کے والدین کو، ان کے عزیز و اقارب کو
اس قرآن کی برکتوں سے مستفید فرما، ان کے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما، اس ادارے کو بالخصوص اور تمام دینی اداروں کو اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ کریم جہاں کہیں بھی دین کے عنوان سے جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل ہمارے قبضے میں نہیں، اے کاش کہ ہم دل چیر سکتے اور اس میں اخلاص بھر دیتے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ بڑے بڑے ٹھوکر کھا گئے اخلاص کے بغیر، بڑی بڑی محنتیں دھری کی دھری رہ گئی، اللہ اخلاص نصیب فرما۔ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا، جس عنوان سے ہو رہا، جو بھی کر رہا ہے اللہ اس کو قبولیت نصیب فرما۔ بالخصوص یہ جو ہماری دعوت والے تبلیغ والے ساتھی ہیں اے اللہ ان سب کو ان کی قربانیوں پر اجر عظیم عطا فرما، ان جماعتوں کی جنت گرت کو سارے عالم میں ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ اے اللہ کریم اے اللہ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہوا ہے میں ان کی اخلاص کا گواہ ہوں، ان کی للہیت کا گواہ ہوں، یہ بالکل تجھے راضی کرنے کی نیت سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری گفتگو میں ریا ہو سکتا ہے، ان کی سماعتوں میں اخلاص ہی اخلاص ہے، تو ان کی برکت سے ہماری بھی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔